آج کا جو آپ کا یہ ڈیٹا فیسٹ ہے 2024 ہے، اس کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا ہیں آج پاک چائنا سینٹر میں؟ دیکھیں جی، اس کے بنیادی جو پرپز تھا یا آبجیکٹو تھے وہ یہ ہے کہ شعور پیدا کیا جائے، آگاہی پیدا کی جائے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ ڈیٹا بیس آپ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر آپ اپنی اسکیمیں بناتے ہیں، آپ اپنے پروجیکٹس بناتے ہیں اور فنڈز کی بیٹر یوٹیلائزیشن کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ کے پاس گراؤنڈ ریالٹیز کی پکچر نہ ہو، آپ یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹر پالیسی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ ایکیڈیمیا، ریسرچر، ڈیسیژن میکر ایک بڑی تعداد آج آئی، اور اس میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آئے کہ جن کے ساتھ ہم ان کو بتائیں کہ کیسا ڈیٹا ڈریون پالیسی پلاننگ کیسے ہو سکتی ہے، کیسے پروجیکٹ جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس میں میں آپ کی وساطت سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کا نیپال ہے، آپ کا بینکاک ہے، آپ کے عمان والے لوگ، آپ کے آذربائیجان، ایران، یہ لوگ بھی آسٹریلیا کے، یہ تمام لوگ بھی یہاں پہ موجود تھے، اور ہمارے اسٹیک ہولڈر نادرا ہے، اسپارکو ہے، پروونشل بیروز ہے، آئی ٹی بورڈز ہے، انہوں نے اپنے اسٹال لگا کے اپنے ڈیٹا کی ویژوائلائزیشن کرائی ہے۔ تو ایک پہلا سٹیپ ہے، اور انشاءاللہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ میرے ملک کی قسمت جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے کہ لوگوں کو گروم کر کے آپ اس پہ ڈیٹا ڈریون پالیسی پلاننگ کرائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاکستان کی جو کمزور اکانومی ہے اس پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیٹا تو بیسک ہوتا ہے، یہ ایک زمانے میں تھا کہ ڈیٹا آئل ہے، یہ آئل نہیں ہے، اس سے اگلی بات ہے کہ آئل تو ری یوز نہیں ہوتا، یہ تو ری یوزیبل ہے۔ جب آپ ایک انسائٹ کو دوسری انسائٹ کے ساتھ ملاتے ہیں تو چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو الحمدللہ جو ابھی ہم یہ کام یہ ہے، اس سے یقیناً اکانومی کی سچویشن بڑھے گی۔ آپ یہ دیکھیں، ہمارا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ کس کنٹری سے کتنی ایکسپورٹ امپورٹ کس دور میں کتنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کو کوریلیٹ کریں کہ کون امبیسڈر تھا، کس کے دور میں بڑھی ہیں، کس کے دور میں کم ہوئی ہیں، تو آپ ایک ڈیٹا ڈریون پالیسی پلاننگ کرتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، تو ڈیٹا بہت کچھ بتاتا ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس سے انشاءاللہ یہ ملک کی اکانومی، ملک کے جو حالات ہیں ان کے لیے ایک روشنی کا مینار ثابت ہوتا ہے۔